بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھوں اور کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دوبارہ پھر ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کا صحیح معنوں میں سننا سنانا قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم حج کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، تو آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس حصہ میں بھی ہم آپ کو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنائیں گے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور حج کے بارے میں حج نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید سنائی ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو احادیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ایہا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، فسکت حتی قالها ثلاثا، فقال لو قلت نعم لو لوجدت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواہ مسلم و ترمذی۔ یہ جو ابھی احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس احادیث کو مسلم شریف میں بھی کوٹ کیا گیا ہے اور ترمذی شریف میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صحابہ، کیونکہ اگر صحابہ کو فرماتے تو پھر وہ بات صرف صحابہ تک ہی محدود رہتی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ارشاد فرما دیا۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس حج کر لیا کرو، حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ غور سے سنیے، جب اس نے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس شخص نے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو یہاں ایک نکتہ ہے سمجھنے کے لیے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وہی شریعت ہیں، کہ جیسا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ اسی کو اسلام بنا دیتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ آپ کو پتہ تھا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں وہ ہر سال اگر ان پہ فرض ہو گیا تو وہ آ نہیں سکتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب نصاب جو لوگ ہیں ان پر
زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چلتے ہیں احادیث کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بات میں کہتا ہوں اسی پر اکتفا کر لیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال پوچھنے کی بنا پر ہی ہلاک ہوئے تھے۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو اس کی استطاعت بجا لایا کرو، گویا اسے مان لیا کرو اسی طرح، اور جب کسی شے سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔ اس احادیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں جس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو بھی ترمذی شریف میں جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے احادیث کو عربی میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف آئیں گے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحجری۔ دوستو، یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج بیت اللہ میں، بیت اللہ شریف میں، اس کے کارنر پر ایک پتھر رکھا گیا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اور جو جنت کا پتھر ہے۔ اور اس پتھر کی یہ خصوصیت ہے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ایمان کی حالت میں اسے بوسہ دو گے تو وہ جنت کے لیے اللہ سے تمہاری سفارش کرے گا۔ تو اس حجر اسود کے متعلق پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ احادیث اس کے بارے میں ہے، غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحجر واللہ لیبعثہ اللہ یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استعلمہ بحق، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود کے متعلق کہ اللہ کی قسم، اب پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب ذوالجلال کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس رب ذوالجلال کی قسم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 آنکھیں عطا کرے گا جن سے یہ دیکھے گا، اور ایک زبان عطا کرے گا جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس شخص کے متعلق گواہی دے گا جس نے حالت ایمان میں اسے بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، یہ حجر اسود کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس احادیث کے بارے میں، یہ بھی حجر اسود کے بارے میں ہے، لیکن ایمان دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر کا ایمان کیا تھا، کہ وہ کس طرح پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو چیزیں مس ہو جاتی تو دیکھیے کہ ان کا ایمان کیا ہے کہ مس ہونے والی ہر چیز کو وہ بھی جو ہے وہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حجر اسود، سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک پتھر ہے، لیکن آپ کو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک اس پتھر کو چھوا نہیں تھا، اس پتھر کو بوسہ نہ دیا، تب تک اس کی صرف اور صرف اس کی کیا اوقات تھی کہ وہ ایک پتھر تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسہ دے دیا، اس کو چھو لیا، تو اس کی اہمیت ہی بڑھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 آنکھیں اور زبان دے گا کہ جو بھی اس کو چھوئے گا وہ اس کی سفارش کرے گا۔ تو یہ اس کی جو اہمیت بڑھا دی، کس نے بڑھائی؟ یہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھا دی۔ تو سنیے پھر احادیث جو ابھی آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اس کو بخاری شریف میں کوٹ کیا گیا ہے۔
ان عابس بن ربیہ، حضرت عابس بن ربیہ روایت کرتے ہیں، ان عمر انہ جاء الی الحجر حجر الاسود فقبلہ فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ وفی روایت قال عمر شیء صنعہ النبی فلا نحب ان نترکہ، متفق علیہ۔ حضرت عابس بن ربی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو نہ ہمیں اس طرح کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کے الفاظ سنیے، لیکن فرمایا کہ کیونکہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے تو اس لیے اللہ نے تیری اہمیت کو بڑھا دیا ہے، تو اس لیے میں نے بھی تجھے بوسہ دیا۔ اور فرمایا کہ اگر تجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ نہ دیتے تو کوئی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ وہ کام ہے جسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا ہے، بس ہم نہیں چاہتے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا ہر کام حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ چند ایک احادیث تھی کہ جو حج کے بارے میں جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوستو، حج جو ہے وہ اسلام کا 5واں بڑا رکن ہے، اور حج جو ہے یہ یاد رکھیے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، چلیں آپ کو وہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام کا سب سے پہلا بنیادی رکن ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا جو ہے وہ اس کی گواہی دینا۔ اب دوسرا بڑا جو ہے اس کے بعد رکن ہے وہ ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو آخری نبی ماننا، اور اس کے بعد تیسرا جو بنیادی رکن ہے اسلام کا وہ ہے نماز قائم کرنا، اور چوتھا رکن ہے روزہ رکھنا، اور 5واں ہے حج ادا کرنا۔ دوستو، جو سب سے پہلا رکن ہے وہ اس رکن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ جو کوئی بندہ بھی اس پورے رکن کو مانتا ہے تو پھر اس پر فرض ہوتی ہے نماز، اسلام کا دوسرا رکن جو ہے۔ اب اللہ کو ماننے والے تو دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، عیسائیوں کے بھی کچھ فرقے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن ان پر نماز فرض نہیں۔ ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ جو پہلے رکن کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے بنیادی، وہ اس بات کے انکاری ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ پہلے رکن کو مانتا ہے تو پھر اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب جب تک وہ نماز فرض ہوتی ہے تب تک یاد رکھیں کہ یہ پتہ نہیں ہم کر سکتے کہ اس پر اسلام کا جو آخری رکن حج ہے وہ فرض ہوا کہ نہیں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے، تیسرا رکن ہے نماز کے بعد، وہ ہے روزہ رکھنا۔ تو یاد رکھیں کہ جس پر بھی نماز فرض ہے اس پر روزہ بھی فرض ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگوں پر نہیں بلکہ ہر ایک پر روزہ فرض ہے، جس پر بھی نماز فرض ہے۔ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ، سکھاؤ، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مار کے پڑھاؤ، سختی کرو۔
تو اسی طرح اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حج کس پہ فرض ہے؟ تو آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسلام کا چوتھا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور زکوٰۃ ہر اس مال پر ہوتی ہے جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو۔ اگر تو آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کا گھر کے علاوہ آپ کے اور بھی مکانات ہیں جن سے آپ کو کرایہ وصول ہوتا ہے، آپ کے ایک گاڑی کے علاوہ اور بھی گاڑیاں ہیں، آپ کے پلاٹ ہیں، آپ کے پاس بہت سا زیور ہے، بہت سا روپیہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اب جس پر بھی زکوٰۃ کا جو ہے رکن وہ بالکل اس پر فرض ہوتا ہے، اس شخص پر حج بھی فرض ہے، کیونکہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس ضروریات سے زیادہ مال ہے، تو پھر اس پر حج بھی فرض ہے۔ تو اس لیے ایک بات یہ کلیئر کر لیں کہ حج صرف اس بندے پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ تو آج کا جو بیان تھا اس میں ہم نے حج کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ تو دوستو، آج کل کے پرفتن دور کے اندر یہ جو حج ہے اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کے بارے میں سیکھیں اور سرچ کریں کہ آخر اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو ہم پر کیسے فرض کیا گیا ہے اور کس کس بندے پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے متعلق سیکھنے، سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔